عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم قومی آمدنی کا دائری بہاؤ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ قومی آمدنی کے دائری بہاؤ کو ہم سرکولر فلو آف نیشنل انکم بھی بولتے ہیں۔ اس کو پڑھنے سے پہلے کچھ ہم فرض کریں گے، مفروضہ لگائیں گے، ازمپشن سیٹ کریں گے کہ ایک ملک کے اندر دو شعبے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ ایک شعبہ جو ہے وہ ہاؤس ہولڈ کا ہے جسے ہم گھرانے بولتے ہیں، دوسرا شعبہ جو ہے وہ فارمز کا ہے جسے ہم کاروباری ادارے بولتے ہیں۔ اب ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو دو شعبے ہیں، گھرانے یعنی کہ ہاؤس ہولڈ، کاروباری ادارے یعنی کہ فارمز، ان کے درمیان آپس میں ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ کس طرح ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ ایک شعبے سے دوسرے شعبے کی طرف جو ہے وہ موو کرتا ہے۔ چنانچہ ملک کی قومی آمدنی کا ہاؤس ہولڈ سے نکل کر فرمز کی طرف جانا اور فرمز سے نکل کر ہاؤس ہولڈ کی طرف آنا، یہ قومی آمدنی کا جو ہے وہ دائری بہاؤ کہلاتا ہے۔ کسی معیشت میں گھرانے اور کاروباری ادارے دو اہم شعبے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور قومی آمدنی مختلف شکلوں میں ان کے درمیان گردش کرتی رہتی ہے، کبھی کاروباری اداروں سے گھرانوں کی طرف اور کبھی گھرانوں کی طرف سے کاروباری اداروں کی طرف حرکت کرتی ہے۔ قومی آمدنی کی اس گردش یا حرکت کو قومی آمدنی کا دائری بہاؤ کہا جاتا ہے۔ تو بیٹا اگر ہم اس جو ہے وہ پکچر کی طرف دیکھیں اگر، تو اس میں دیکھیں یہ اس سائڈ پہ آپ کو یہ گھرانے نظر آ رہے ہیں اور یہ ایک ایرو گھرانوں سے نکل کر یہ کاروباری اداروں کی طرف آ رہا ہے۔ اسی طرح پھر ایک ایرو کاروباری اداروں سے نکل کر یہ گھرانوں کی طرف آ رہا ہے۔ پہلے گھرانے والے ان ایروز کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بیٹا جو ہاؤس ہولڈز ہوتے ہیں ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ جو ہاؤس ہولڈ یا گھرانے ہوتے ہیں پورے ملک کے اندر، ان کے پاس جو ہیں وہ عاملین پیدائش جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ کوئی گھر والا جو ہے وہ مزدور ہوگا تو اس کے پاس جو ہے وہ محنت کا عامل ہوگا، کوئی گھر والا جو ہے وہ لینڈ لارڈ ہوگا تو اس کے پاس جو ہے وہ زمین کا عامل ہوگا، کوئی گھر والا جو ہے وہ مالدار ہوگا تو اس کے پاس سرمایہ کا عامل ہوگا، کچھ جو ہیں وہ کاروباری سکلز جانتے ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو ان کے پاس جو ہے وہ تنظیم سازی کا جو ہے وہ عامل ہوگا۔ تو یہ چار عامل، زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم، یہ گھرانوں کی جو ہے وہ ان کے پاس ہوتے ہیں اور یہ اپنی یہ سروسز، یہ خدمات جو ہیں وہ کاروباری اداروں کو دے دیتے ہیں۔ تو یہاں سے دیکھیں یہ ایرو نکلا اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے عاملین کی خدمات بطور زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم، اور یہ کن کی طرف جا رہی ہے؟ یہ کاروباری اداروں کی طرف جا رہی ہے، اور کاروباری اداروں سے ایک چیز نکل کر یہ گھرانوں کی طرف آ رہی ہے۔ اب گھرانے کاروباری اداروں کو جو ہے وہ عاملین کی خدمات دیتے ہیں۔ پھر کاروباری ادارے کیا کرتے ہیں؟ کاروباری ادارے زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم کو جو ہے وہ عمل میں لا کر اشیاء و خدمات پیدا کرتے ہیں، اور وہ اشیاء و خدمات جو ہیں وہ کاروباری ادارے گھرانوں کو دے دیتے ہیں۔ دیکھیں اب کاروباری اداروں سے ایک ایرو نکل رہا ہے اور یہ اشیاء و خدمات کی شکل میں گھرانوں کی طرف آ رہا ہے۔ یہ تو تھا ان کا آؤٹر جو فلو تھا۔ یہ انر فلو میں کیا ہے کہ جیسے ہی گھرانوں نے عاملین کی خدمات کاروباری اداروں کو دی، کاروباری اداروں نے کیا کیا، ان خدمات کے معاوضے گھرانوں کو دے دی، جس نے زمین دی اس کو لگان دے دیا، جس نے محنت دی اس کو اجرت دی، جس کا سرمایہ تھا اس کو دے دیا، جس کی تنظیم تھا اس کو منافع دیا۔ تو یہ معاوضوں کی صورت میں یہ پیسے گھرانوں کے پاس آ گئے۔ گھرانے والوں نے کیا کیا، ان پیسوں کو اٹھایا اور جو کاروباری اداروں سے جو اشیاء لی تھیں
ان کے بدلے میں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ کاروباری اداروں کو دے دی. دیکھیں ایک اور ایرو یہاں سے چل رہا ہے جو اشیاء و خدمات کی قیمتوں کی شکل میں کاروباری اداروں کو جو ہے وہ مل رہا ہے. تو اس طرح یہ ایک جو فلو آف انکم ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے، وہ کاروباری اداروں سے گھرانوں اور گھرانوں سے کاروباری اداروں کی طرف جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اس کی ڈیٹیل یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں. گھرانے مختلف عاملین پیدائش، زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم کی خدمات کاروباری اداروں کو پیش کرتے ہیں، اور کاروباری ادارے ان خدمات کو استعمال میں لا کر مختلف انواع و اقسام کی اشیاء و خدمات بناتے ہیں اور اپنی ان خدمت کے صلے میں معاوضے یعنی لگان، اجرت، سود اور منافع وصول کرتے ہیں. اس کو ہم نے دی گئی شکل کے اوپر والے حصے میں ظاہر کیا. گھرانے کاروباری اداروں کو عاملین کی خدمات مہیا کرتے ہیں اور کاروباری ادارے عاملین کی خدمات کے صلے میں ان کو مختلف معاوضے ادا کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، کاروباری ادارے آجرین کی صورت میں عاملین کی تیار کردہ مختلف اشیاء و خدمات گھرانوں کو پیش کرتے ہیں، اور یہی گھرانے جو کہ پہلے عاملین کی حیثیت سے اشیاء و خدمات کو تیار کرنے کا ذریعہ بنے تھے، اب صارفین کی حیثیت سے اپنے تیار کردہ اشیاء کاروباری اداروں سے حاصل کر کے ان کا معاوضہ قیمتوں کی صورت میں ادا کرتے ہیں. یعنی کاروباری اداروں نے جو رقم گھرانوں کو معاوضے عاملین کے معاوضے کے طور پر دی تھی، اب ان گھرانوں کو اپنی خدمات فراہم کر کے دوبارہ واپس لے لی. شکل کے نچلے حصے میں دکھایا گیا ہے کہ کاروباری ادارے یا آجرین کی طرف سے ان کی تیار کردہ اشیاء و خدمات کاروباری اداروں سے حاصل کر کے ان کا معاوضہ قیمتوں کی صورت میں ادا کرتے ہیں. یعنی کاروباری اداروں سے حاصل کر کے ان کا معاوضہ قیمتوں کی صورت میں دیتے ہیں. یعنی کاروباری اداروں نے جو رقم گھرانوں کو عاملین کے معاوضے کے طور پر دی تھی، اب ان گھرانوں کو اپنی اشیاء و خدمات فراہم کر کے واپس لے لیا. شکل کے نچلے حصے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کاروباری اداروں یا آجرین کی طرف سے ان کی تیار کردہ اشیاء و خدمات گھرانوں یا صارفین کو مہیا کی جاتی ہیں، اور صارفین ان اشیاء کی قیمتیں آجرین کو ادا کرتے ہیں. اس طرح کارخانہ دار یا کاروباری اداروں نے جو رقم عاملین کو لگان، اجرت، سود اور منافع کی صورت میں گھرانوں کو دی ہوتی ہے، وہ رقم اشیاء و خدمات کی صورت میں واپس لے لی جاتی ہے. لہٰذا وہ رقم دوبارہ کارخانہ دار کو مل جاتی ہے. چونکہ قومی آمدنی کاروباری اداروں سے گھرانوں اور گھرانوں سے کاروباری اداروں کے درمیان گردش کرتی رہتی ہے، اس لیے اس کو انشاءاللہ پھر کلاس میں ملاقات ہوگی.